بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تمام قسم کی تعریف، توصیف، حمد و ثنا، عظمت و کبریائی و بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہیں، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا، اور سب سے بڑی نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے وہ ایمان کی نعمت ہے۔ آئیے اس اللہ کی تعریف میں ہم وہ دو کلمات کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو انتہائی پسند ہے اور ہمارے لیے مفید ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بعد درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخر رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین، آج کے اس جمعہ کے خطبے کا جو موضوع ہے وہ ہے سیرت صحابیات۔ آج ہم دیکھتے ہیں اس دنیا میں انسانوں کے اندر ایک چیز یہ چل رہی ہے کہ وہ کسی نہ کسی سے بہت ہی زیادہ متاثر ہوتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ کسی ایک کو وہ اپنا آئیڈیل، اس کو اپنا قدوہ بنانا چاہتا ہے، اس کے کارناموں سے بڑا وہ متاثر ہوتا ہے، اور اگر آج کی زبان میں اسے کہہ لے تو بہت جلدی کوئی نہ کوئی کسی کا فین بن جاتا ہے اور اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہماری مسلم خواتین وہ کس کو فالو کرے، کس کو اپنا آئیڈیل بنائے، کس کے کارناموں سے وہ متاثر ہوں؟ تو اگر دنیا میں دیکھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بہترین خواتین جنہیں بنایا ہے وہ صحابیات ہیں۔ جس طرح مردوں میں صحابہ کرام، انبیاء کرام کے بعد اگر سب سے بڑی فضیلت رکھنے والی شخصیتیں، اور انبیاء کرام کے بعد جس طریقے سے سب سے بہترین لوگ جو ہیں وہ صحابہ کرام ہیں، اسی طریقے سے انبیاء کرام کے بعد اگر دیکھا جائے تو اس عام عورتوں میں سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والی اور سب سے زیادہ بہترین عورتیں صحابیات ہیں۔ ان کے صحابہ اور صحابیات کے تعلق سے عبداللہ ابن مسعود اپنا ایک قول بیان کرتے ہیں کہ وہ کس طریقے کے لوگ تھے اور ان کا کیا معاملہ تھا۔ عبداللہ ابن مسعود کا یہ قول آپ کو مشکات المصاحبہ میں مل جائے گا۔ وہ فرماتے ہیں من کان مستنا فلیستن بما صدم فانما حی اللہ تمنو علیہ فتنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی کو فالو کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا آئیڈیل بنانا چاہتے ہیں، تو تم ان کو اپنا آئیڈیل بناؤ جو انتقال کر چکے ہیں، جن کا انتقال ہو چکا ہے، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اس لیے کہ
اگر تم زندوں کو اپنا آئیڈیل بناتے ہو تو ان کے تعلق سے یہ شک ہمیشہ رہیں گا یا یہ فتنہ ہمیشہ رہیں گا کہ وہ کسی نہ کسی فتنے اور کسی نہ کسی برائی میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم زندوں کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم سے پہلے جو گزر چکے، جن کا انتقال ہو چکا ہے، انہیں ہمیں اپنا آئیڈیل بنانا چاہیے۔ اس کے آگے وہ کہتے ہیں اولئک اصحاب محمد، کہ یہ جو انتقال کر چکے، جو گزر چکے، ان میں ہمیں صحابہ کرام کو اپنا آئیڈیل بنانا چاہیے، اس لیے کہ وہ ابرھا قلوبھا، کہ وہ دل کی نیکی کے دل کے حساب سے ان کے جو دل تھے وہ بڑے ہی نیک تھے۔ پہلی صفت وہ صحابہ کرام کے بیان یہ کر رہے کہ وہ دل کے بڑے نیک تھے۔ اور دیکھیے آپ کے دل کی نیکی اتنی بڑی نیکی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے فرمایا کہ اگر کسی بندے کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل نیک نہ ہو۔ اس کا دل نیک ہونا چاہیے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں ایمان، اس کا دل قبول کرنا چاہیے، دل سے وہ نیکی کرنا چاہیے، اس کو دل سے اس کو نیکی کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ تو پہلی صفت انہوں نے صحابہ کرام، اور جہاں اس میں صحابہ کرام ہیں اس میں صحابیات کا بھی تذکرہ ہے کہ وہ دل کے بڑے نیک تھے۔ اسی طریقے سے وہ ان کی دوسری صفت بیان کرتے ہیں کہ وہ عمل کے حساب سے بڑے ہی گہرے عمل جو کرنے والے تھے، ان کے جو اخلاق، جو ان کا عمل تھا وہ بڑا ہی گہرا تھا، وہ بڑی شدت کے ساتھ عمل کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے وہ فرماتے ہیں کہ وہ علم میں بڑے ہی گہرے تھے، ان کا جو علم تھا وہ خالص اور بالکل پیور علم تھا۔ اسی طریقے سے وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر تم کسی کو اپنا آئیڈیل بنانا چاہتے ہیں، کسی کے اخلاق سے متاثر ہونا چاہتے ہیں، تو صحابہ کرام کے اخلاق سے متاثر ہو اور ان کے اخلاق کو اپنے اندر، ان کے طریقے سے اخلاق اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ ان کی یہ فضیلت تھی اور ان کا یہ مقام تھا، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف دیا تھا کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت عطا کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ان کو عطا کیا تھا، اس لیے تم صحابہ کرام کے اخلاق کو اپناؤ، اور اس لیے بھی تم صحابہ کرام کے طریقوں کو اپناؤ کیونکہ وہ سیدھے راستے پر تھے۔ یہ چند چیزیں عبداللہ ابن مسعود صحابہ کرام کے تعلق سے بیان کرتے ہیں۔ ان کے اس قول سے ہمیں 3-4 باتیں جو سمجھ میں آتی ہیں وہ یہ کہ صحابہ کرام جو تھے، سب سے پہلے تو وہ دل کے بڑے نیک تھے، اسی طریقے سے وہ برائیوں اور فتنوں سے بڑے ہی دور رہنے والے تھے۔ فتنے کے ماحول سے اور برائیوں سے وہ اپنے آپ کو بہت حد تک کے بچانے والے لوگ تھے۔ اسی طریقے سے ان کا جو علم تھا وہ بہت گہرا علم تھا اور بہت صحیح اور پختہ علم ان کے پاس ہمیں ملتا ہے، اور ان کے جو اعمال ہیں وہ بڑے ہی اخلاص والے اعمال ہیں، کیونکہ ان کے اعمال میں ہمیں اور ان کے دور میں ہمیں کبھی بھی کوئی بدعت کا تذکرہ نہیں ملتا، کوئی بدعت نہیں پائی جاتی تھی۔ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ہمیں انہیں فالو کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں ہم صحابہ کرام کے تذکرہ کر رہے ہیں وہیں اس سے مراد صحابیات بھی ہے۔ صحابیات کا مقام صحابہ کرام سے کچھ کم نہیں۔ جہاں صحابہ کرام کا مقام ہے وہیں صحابیات کا بھی مقام ہے۔ جہاں صحابہ کرام نے اسلام کے لیے اپنی قربانیاں دی وہیں صحابیات نے بھی اسلام کے لیے اپنی بڑی بڑی قربانیاں دی۔ آپ اس بات کو اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ جہاں صحابہ کرام اسلام کے لیے اپنی جان لٹانے کے لیے تیار تھے، اپنا مال لٹانے کے لیے تیار تھے، وہیں ان کی ازواج صحابیات بھی تیار تھی اس فیصلے کے لیے کہ وہ اپنے مردوں کو اسلام کے لیے جنگ میں اتارنے کے لیے وہ تیار تھی، اپنا مال وہ اسلام کے لیے خرچ کرنے کے لیے تیار تھی۔
سوچئے ذرا ان کے دل پر کیا گزرتی ہوں گی کہ ان کے مرد آج اسلام کے لیے لڑ رہے ہیں جنگ کے میدان میں. وہ یہ جانتی تھی کہ وہ آج بیوہ بھی ہو سکتی ہیں. وہ یہ جانتی تھی کہ میرے والد بھی مجھ سے چھینے جا سکتے ہیں, میرے بھائی کا انتقال ہو سکتا ہے, میرا بھائی مجھ سے رخصت ہو سکتا ہے, میرے بچے مجھ سے رخصت ہو سکتے ہیں. یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی انہوں نے اپنے مردوں کو جنگ میں اتارا اور بالکل ان کے آڑے نہیں آئی. اگر آج کی خاتون ہوتی تو اپنے مردوں کو کہتی کہاں تم جا رہے, بیٹھو گھر میں, کہاں اپنا مال خرچ کر رہے ہو, پہلے مجھے یہ چیز دلاؤ, پہلے میرے لیے یہ کرو, بچوں کے لیے یہ کرو, اپنے مال کو کہاں تم لگا رہے ہو. سوچئے وہ اپنے مال کو اسلام کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار تھی, اپنی جان اسلام کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار تھی. اسی لیے جہاں صحابہ کرام کا مقام ہے وہیں صحابیات کا مقام بھی اسلام میں ان کی کوئی مقام میں کمی نہیں ہے. اسی لیے میں چند مختصر سے وقت میں صحابیات کی کچھ سیرتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں. مختصر وقت ہمارے پاس ہے. سب سے پہلے دیکھیے کہ اسلام لانے کا جہاں معاملہ ہے, جن لوگوں نے اسلام اولین وقت میں قبول کیا, جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں السابقین الاولین کے نام سے پکارا ہے کہ پہلے اسلام قبول کرنے والے, ان میں جہاں مرد حضرات کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے, وہیں بہت سی عورتوں کا بھی ہمیں تذکرہ, بہت سی خواتین کا اور صحابیات کا بھی تذکرہ ملتا ہے جنہوں نے ایک دم ابتدائی وقت میں اسلام قبول کیا, جس میں ہم سبھی جانتے ہیں کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا جو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی خاتون ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی اس دنیا میں اگر کوئی شخصیت سب سے پہلی ہے تو وہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ہے, ایک خاتون جس نے اسلام کو سب سے پہلے قبول کیا. سوچئے ذرا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے لوٹ کر واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت دینے والی خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی. ایسے وقت میں جہاں امام الانبیاء خود گھبرا چکے تھے, ڈر چکے تھے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا, جب وہ خود گھبرا رہے تھے تب انہیں ہمت دینے والی ایک خاتون تھی. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا بہت ہی سپورٹ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اسلام کا کام کرنے میں. ایک حدیث ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ملتی ہے ترمذی طبرانی میں. راوی حدیث حارث بن ابن حارث بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حج کے موقع پر میں اور میرے والد مینا میں جب پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پر کچھ لوگ جمع ہوئے ہیں. میں نے اپنے والد سے سوال کیا کہ اللہ یہ یہاں پر لوگ کس لیے جمع ہیں؟ تو میرے والد نے مجھے بتایا کہ یہاں پر ایک شخص ہے جس کے تعلق سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ بگڑ چکا ہے, وہ راستے سے بھٹک چکا ہے. ہم نے جب وہاں پر قریب جا کر دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے, توحید کی دعوت دے رہے تھے, اور اس کے برعکس لوگ انہیں اذیت پہنچا رہے تھے, یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے خون تک نکل رہا تھا. اتنی دیر میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پر ایک عورت آئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کو صاف کرنے لگا. ہم نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تب ہمیں کسی نے بتایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب رضی اللہ عنہا ہے. یہ سوچئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر والے تھے اس میں ہمیں دیکھنے کے ملتا ہے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کے لیے تیار تھیں. آج ہماری ہمارے خواتین کو ضرورت ہے کہ ہم اپنے مرد حضرات کا جو دین اسلام کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں اس میں بھرپور ان کی مدد کرے اور ان کی ہمت افزائی کرے. اسی طریقے سے اسلام قبول کرنے والے خواتین میں
اسلام قبول کرنے والے صحابیات میں جن کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے وہ چند صحابیات جن کے نام میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. اسما جنہیں سمیہ رضی اللہ عنہا، اسی طریقے سے اسما بنت انیس رضی اللہ عنہا اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی بہن فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہ. یہ چند صحابیات ایسی تھی جنہوں نے ابتدائی دور میں ایک دم شروع میں اسلام قبول کیا. اسی طریقے سے پہلی خاتون جس نے اسلام کے لیے اپنی جان دی، پہلی خاتون جو اسلام کے لیے شہید ہوئی، جس کے تعلق سے ہم سب جانتے ہیں سمیہ ابن خبات رضی اللہ عنہ. یہ وہ خاتون ہے جس نے اسلام کے لیے اپنی جان دی، اسلام کے لیے سب سے پہلے شہید ہوئی. سوچئے کس قدر ان کا ایمان مضبوط ہوگا، کس قدر وہ اپنے ایمان پر جمی ہوئی ہوں گی کہ جہاں ان کی جان بھی نکلی جا رہی ہے تو وہ بھی اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے، حتیٰ کہ اپنی جان تک اسلام کے لیے دینے کو وہ لوگ تیار تھے. یہ صحابیات کا مقام و مرتبہ ہے. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو چند صحابیات جو مکہ مکرمہ میں اسلام ابتدائی دور میں قبول کی. اسی طریقے سے جو مدینہ کی خواتین تھی، مدینہ کے جو صحابیات تھے، ان میں بھی یہ جذبہ تھا کہ ہم ابتدائی دور میں اسلام قبول کریں، اور ان لوگوں نے بھی اسلام کو ابتدائی دور میں قبول کیا، جس کے تعلق سے ہمیں بیعت عقبہ اولیٰ میں جن 6 لوگوں کا نام ملتا ہے کہ جن 6 لوگوں نے مدینہ منورہ سے آ کر مکہ مکرمہ میں اسلام قبول کیا تھا، ان میں سے 2 خواتین بھی تھیں، 2 صحابیات، 2 عورتیں بھی تھیں، جن کا نام ایک عمارہ اور اسی طریقے سے اسما بنت عمر رضی اللہ عنہ. یہ بھی وہ خاتون تھی جنہوں نے ابتدائی دور میں اسلام قبول کیا، جو کہ مدینہ کی رہنے والی تھی. اسی طریقے سے صحابیات کا تذکرہ جو ہمیں اسلام کے لیے قربانی دینے کے سلسلے میں ملتا ہے، اس میں آپ کو معرفت الصحابہ کے اندر ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے جو کہ ذنیرہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ملتا ہے. یہ ذنیرہ رضی اللہ عنہ جو کہ غلام تھی، اور یہ وہ ان 6 غلاموں میں شامل ہے جن کو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خرید کر آزاد کیا تھا. ذنیرہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ان کی سیرت میں ہمیں ملتا ہے کہ یہ ابو عدی جو خاندان تھا اس کی لونڈی تھی، اور اس میں عمر رضی اللہ عنہ، ابو جہل، ایسے لوگ جو عمر رضی اللہ عنہ جو اسلام اس وقت قبول نہیں کیے تھے، اور ابو جہل جو یہ دونوں ان کو بہت ہی زیادہ تکلیف دیا کرتے تھے اور بہت ہی زیادہ ستایا اور مارا کرتے تھے، اس لیے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. اس قدر انہیں تکلیف دی گئی، اس قدر ان پہ اذیتیں پہنچائی گئی، اس قدر انہیں ستایا گیا اور تکلیف دی گئی کہ ان کی آنکھ کی بینائی کمزور ہونے لگی، اور وہ دھیرے دھیرے کر کے ان کی پوری آنکھ کی بینائی چلے گئی. اسی پر مشرکین انہیں ہنس کر ان کا مذاق اڑا کر یہ کہا کرتے تھے کہ تو نے لات، عزا اور منات کو چھوڑ دیا ہے، اس لیے انہوں نے تیری بینائی کو چھین لیا ہے. تب انہوں نے مشرکین کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ لات، عزا، منات کسی بھی قسم کے فائدہ اور نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتے، بلکہ یہ اللہ کا حکم اور اللہ کا فیصلہ ہے جو بینائی کو دے سکتا ہے اور بینائی کو چھین سکتا ہے. روایت میں ان کو سیرت میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ ان کی اس ہمت کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ عرصے بعد ان کی بینائی کو لوٹا دیا. ان کی توحید کتنی پختہ تھی کہ اتنی اذیتیں انہیں پہنچانے کے باوجود بھی اسلام سے نہیں پھری، حتیٰ کہ ان کی بینائی تک چلی گئی. اصل چیز اسلام کی یہی ہوتی ہے کہ اسلام کے لیے ہم کیا قربانی دیتے ہیں. آج دیکھیے کہ نماز تو سبھی پڑھ لیتے ہیں، روزے تو سبھی رکھ لیتے ہیں، لیکن اسلام کے لیے کچھ خاص کرنا، اسلام کے لیے ہم کیا قربانی دے سکتے ہیں، اسلام کے لیے ہم اپنی کن چیز کی قربانی ہم دے سکتے ہیں. اسلام کے لیے قربانی دینا یہ ایک خاص چیز ہے، اسی میں اکثر لوگ فیل ہو جاتے ہیں. صحابہ اور صحابیات اس میں ایک اول مقام رکھتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کے لیے اپنی ہر چیز کو قربان کیا. اسی سلسلے میں
ایک واقعہ صحابیات کا جو سلیم رضی اللہ عنہ ہے ان کا ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سلیم رضی اللہ عنہ جو کہ مدینہ کی رہنے والی ہے، جب یہ اسلام قبول کر لیتی ہیں تو ان کے شوہر مالک جو کہ اسلام قبول نہیں کرتے ہیں وہ ان سے بہت ہی زیادہ ناراض ہوتے ہیں اور ان کا ساتھ چھوڑ کر اپنے گھر سے چلے جاتے ہیں، اور کچھ وقت بعد انہیں یہ اطلاع ملتی ہے کہ ان کے شوہر جو مالک ہے ان کا انتقال ہو گیا۔ سلیم رضی اللہ عنہ اپنے ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ بس زندگی گزارنے لگتی ہے۔ وہ چھوٹے سے بچے کا نام کیا ہے؟ انس رضی اللہ عنہ۔ یہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی والدہ سلیم رضی اللہ عنہ۔ ان کے تعلق سے ملتا ہے کہ جب یہ بیوہ ہوئی تو مدینہ کے بڑے بڑے لوگوں نے ان تک اپنے شادی کا پیغام پہنچایا، اور وہ اس لیے کہ وہ خوبصورتی کے لحاظ سے بہت ہی زیادہ خوبصورت تو تھی ہی، اسی کے تعلق سے ان کے اندر یہ ایک صفت تھی کہ وہ بڑا ہی گہرا علم رکھنے والی خاتون تھی اور بڑی ہی ذہین اور فتین خاتون تھی۔ اس کے تعلق سے وہ مشہور تھی کہ وہ بہت ہی زیادہ ذہین اور فتین ہے۔ اسی لیے مدینہ کے اچھے بڑے بڑے مرد حضرات نے ان تک اپنے شادی کا پیغام پہنچایا۔ ان کی ذہانت کو آپ اس طریقے سے سمجھیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو کسی مشرک کے حوالے کرنا اسلام کی توہین سمجھی۔ اس وقت جب کہ مشرک اور مسلمان کی شادی ہوا کرتی تھی، اس پر روک نہیں آئی تھی، اس پر کوئی حرمت نہیں آئی تھی، لیکن اس وقت بھی انہوں نے اپنے آپ کو کسی مشرک کے ہاتھ میں، کسی مشرک کے سپرد کرنا اسلام کی توحید سمجھی۔ ان کو جن لوگوں نے پیغام پہنچایا اس میں ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بھی ہے، اور یہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ مدینہ میں کھجور کے کاروبار کے لحاظ سے سب سے زیادہ مالدار، اور ان سے زیادہ مالدار کھجور کے کاروبار میں کوئی اور دوسرا نہیں تھا۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے جب ان کے پاس شادی کا پیغام پہنچایا تو سلیم نے انکار کر دیا، جس پر ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو جو کہ اس وقت اسلام قبول نہیں کیے تھے ان کو بہت ہی ایک چبھن محسوس ہوئی، اور وہ ان کے پاس پہنچ گئے اور کہا کہ تم مجھے اس کا انکار کیوں کرتی ہو؟ انہوں نے کہا کہ صرف اس لیے کہ تم مشرک ہو، اگر تم اسلام قبول کر لو تو میں تم سے شادی کرنے کے لیے راضی ہوں۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تمہارے لیے وہ کچھ کر سکتا ہوں جو مدینہ میں تمہارے لیے دوسرا اور کچھ نہیں کر سکتا۔ سلیم رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں تمہارے گھر کو سونے اور چاندی سے بھر دوں گا۔ سلیم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے یہ سب منظور نہیں ہے، بلکہ آپ اسلام قبول کر لو، یہی ہماری اور تمہارے مہر کی، یہی ہمارے درمیان مہر ہوگا۔ اور وہاں پر انہوں نے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو اسلام کی دعوت دی اور سمجھایا کہ دیکھو تم بنایا ہے ایسے کہ تم عبادت کر رہے ہو جسے خود کسی نے بنایا ہے، بلکہ ایسے کی عبادت کرو جس نے سب کچھ بنایا ہے۔ ان کی دعوت سے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ متاثر ہوئے اور انہوں نے غور و فکر کیا اور اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ یہی ان کے لیے مہر تھا۔ سوچئے کہ انہوں نے جہاں پر وہ سونے اور چاندی کو مہر میں دینے کے لیے راضی تھے اس کو ٹھکرا کر بلکہ ان کے لیے یہ شرط رکھی کہ تم اسلام قبول کر لو تب میں تم سے شادی کروں گی۔ اسی سلسلے میں ایک اور واقعہ جو ہم کو صحابیات کی سیرت سے بڑا ہی متاثر ملتا ہے وہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ اور سلمہ رضی اللہ عنہ کا۔ ابو سلمہ جو کہ بنو مخزوم قبیلے کے رہنے والے تھے، جب ابو سلمہ اور سلمہ رضی اللہ عنہ نے ہجرت کرنے کا ارادہ کیا اور ہجرت کے لیے جب وہ سفر پر نکلے تو سلمہ رضی اللہ عنہ کے خاندان والوں نے آ کر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے لڑنے لگے اور ان کو کہا کہ تم ہجرت کرو، ہم اپنی بیٹی کو یہاں سے ہجرت کرنے نہیں دیں گے، اور ان کو اپنے پاس روک لیا۔ سلمہ رضی اللہ عنہ اپنے بچے کو سلمہ جن کا نام ہے ان کو لے کر اپنے گھر واپس آ جاتی ہے، اور ابو سلمہ رضی اللہ عنہ اکیلے ہی مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں۔
جب ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے خاندان والوں کو پتہ چلا کہ ام سلمہ کے گھر والوں نے انہیں روک لیا ہے اور انہیں مدینہ جانے کی اجازت نہیں دی، تو انہوں نے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے خاندان والوں نے آ کر سلمہ کو بھی ان کے پاس سے الگ کر لیا۔ سوچئے ام سلمہ رضی اللہ عنہ جہاں پر انہوں نے اسلام کے لیے اپنے شوہر کو تو کھویا ہی، بلکہ ایک اپنے بچے کو بھی ان سے جدا کر دیا گیا۔ ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ تقریباً 1 سال تک ہر روز صبح کے وقت اس مقام پر آتی جہاں پر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کو ان سے الگ کر دیا گیا تھا، اور صبح سے لے کے شام تک وہ روتے رہتی۔ یہ معاملہ تقریباً 1 سال تک چلا۔ اس کے بعد ان کے خاندان کے کچھ لوگوں کو ان پر ترس آئی اور انہوں نے ان کے گھر والوں سے کہا کہ تم اس پر ترس کرو اور اس کی حالت کو دیکھو کہ یہ کتنی بے چین ہو رہی ہے، اس کو جانے دو، اس کی رخصتی کر دو۔ اس کے بعد تقریباً 1 سال بعد ان کو مدینہ جانے کی اجازت دی گئی اور وہ مدینہ ہجرت کرے۔ اسلام کے لیے انہوں نے 1 سال تک اپنے شوہر سے اور اپنے بچوں سے جدائی اور تنہائی کے ساتھ زندگی گزاری۔ اسی سلسلے میں ایک اور صحابیہ کا تذکرہ ہمیں جو ملتا ہے کہ اسلام کے تعلق سے صحابیات کا معاملہ یہ تھا کہ وہ دین اسلام کو حاصل کرنے کے لیے، اسلام کا علم حاصل کرنے کے لیے بڑے ہی بے چین اور ہر وقت یہ کوشش کرتی تھی کہ ہمیں دین کا علم حاصل ہو۔ اس کے تعلق سے عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نعم النساء نساء الانصار، کہ انصار کی عورتیں اتنی بہترین عورتیں ہیں اس لیے کہ دین حاصل کرنے میں ان کے اندر حیا رکاوٹ نہیں بنتی، حیا ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنتی دین اسلام کو حاصل کرنے کے لیے۔ اسی طریقے سے اسماء بنت زید سکنی رضی اللہ عنہ یہ بیان کرتی ہے کہ میرے پاس کچھ انصار کی عورتیں آیا کرتی تھیں اور وہ یہ کہتی تھی کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہیے کہ جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرد حضرات کو کے لیے دین کی ایک مجلس رکھتے ہیں، ہم خواتین کے لیے بھی دین کے ایک مجلس رکھیے اور ہمیں بھی دین کی دعوت دیجیے اور دین کا علم سکھائیے۔ صحابیات کے اندر جہاں اسلام کے لیے قربانی دینے کا معاملہ تھا، وہیں دین سے ان کے لیے اتنی محبت تھی کہ وہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے خود بھی ہمیشہ بے چین رہتی تھی اور اپنے بچوں کو بھی اس میں دین کا علم حاصل کرنے میں کی فکر کرتی تھی، جس کے تعلق سے حذیفہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ بیان کرتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھ سے سوال کیا کہ کتنے دن ہو گئے تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں گئے؟ انہوں نے بتایا کہ میں چند دنوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں گیا ہوں۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھ پر غصہ کیا اور مجھے برا بھلا کہا، تو میں نے کہا کہ میں آج ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہوں اور دین کا علم حاصل کرتا ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ میرے لیے اور میری والدہ کے لیے دعا کیجئے کہ میری والدہ، اس لیے کہ میری والدہ میرے دین کا علم حاصل کرنے کی بڑی فکر کرتی ہے۔ اسی کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چند وہ خواتین، وہ صحابیات کا تذکرہ میں کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اسلام کے لیے انہوں نے کیا کیا خدمت کی اور کیا کیا قربانیاں دی، اس لیے کہ آج غیر مسلم مسلمانوں پر یہ ایک الزام لگاتے ہیں کہ اسلام جو ہے مسلمانوں کو مسلم خواتین کو دبا کر رکھتا ہے اور ان پر بڑی ہی پابندیاں لگا کر رکھتا ہے، جو کہ ایک بے بنیاد اور ایک غلط الزام ہے۔ اسلام نے خواتین کو ہر چیز کرنے کی اجازت دی اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ آئیے وہ چند چیزیں دیکھتے ہیں کہ صحابیات اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا کیا کام کیا کرتی تھی۔ اس میں ہمیں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور دور میں صحابیات کھیتی بھی کیا کرتی تھی اور کاشتکاری بھی کیا کرتی تھی، جس میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ہمیں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک کھیت دیا تھا جس میں وہ کاشتکاری کیا کرتی تھی، اناج اگایا کرتی تھی اور خود جا کر بیچا کرتی تھی۔ اسی طریقے سے سہل بنت سعد کے رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ہمیں ملتا ہے کہ یہ بھی کھیتی کیا کرتی تھی اور اپنا اناج بیچا کرتی تھی۔ اسی طریقے سے
کچھ خواتین ایسی تھی جو بڑے لیول پر اپنا کاروبار اور اپنا بزنس کیا کرتی تھی، جنہیں ہم بزنس خاتون کہتے ہیں، جو خدیجہ رضی اللہ عنہ جو کہ اس وقت کی بزنس وومن تھی اور بڑے لیول پر کاروبار کیا کرتی تھی، تجارت کیا کرتی تھی۔ اسی طریقے سے صفیہ بنت مکرمہ رضی اللہ عنہ، یہ وہ خاتون تھی جو خوشبو کا، پرفیوم کا اس وقت بزنس کیا کرتی تھی۔ اسی طریقے سے سودا رضی اللہ عنہ جو امہات المؤمنین میں ہے، یہ چمڑوں کا اور ٹیننگ کا جو چمڑوں کا کام ہوتا ہے وہ کام کیا کرتی تھی، چمڑوں سے چیزیں بنانے کا کام کیا کرتی تھی۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور دور میں کچھ خاتون اور کچھ صحابیات ایسی بھی تھیں جو جنگ میں جایا کرتی تھیں، اور جنگ میں جانے کے بعد جو زخمی ہو جاتے، جو گر جاتے، انہیں پانی پلاتی اور ان کو اٹھا کر لا کر ان کا علاج کیا کرتی تھی، جنہیں آپ یہ سمجھیے کہ جو ڈاکٹر اس وقت کی صحابیات ہوا کرتی تھیں، جس میں رفیدہ الاسلمیہ، یہ صحابیات جو تھیں وہ جو جن کی ناک وغیرہ جو کٹ جایا کرتی تھی اس میں وہ پلاسٹک سرجری کا جو کام کیا کرتی تھی۔ اسی طریقے سے ام موطا رضی اللہ عنہ، خنسہ رضی اللہ عنہ اور ام سلیم رضی اللہ عنہ، یہ وہ کچھ خاتون ہیں جو جنگ میں جاتی تھی اور زخمی لوگوں کو پانی پلایا کرتی تھی۔ اسی طریقے سے وہ خاتون جو باقاعدہ جنگ میں جانے کے بعد جنہوں نے دشمنوں سے لڑا، جن کے تعلق سے ہمیں جو تذکرہ ملتا ہے، ام حکیم رضی اللہ عنہ، یہ وہ صحابیات ہیں جو روم کے خلاف جنگ میں گئی تھی اور انہوں نے جنگ میں دشمنوں سے لڑا۔ اسی طریقے سے صفیہ بنت عبد المطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہے، ان کے تعلق سے بھی ملتا ہے کہ یہ جنگ میں گئی تھی اور انہوں نے دشمنوں سے مقابلہ کیا۔ اسی طریقے سے ایک آخری صحابیہ کا تذکرہ میں کرنا چاہوں گا، ام عمارہ رضی اللہ عنہ۔ ام عمارہ رضی اللہ عنہ، یہ ان کے تعلق سے، ان کی قربانیوں کے تعلق سے اگر ہم بیان کرنا شروع کریں تو ایک الگ مجلس کی ہمیں ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ وہ صحابیہ ہیں جنہوں نے جنگ احد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین نے مسلمانوں پر دونوں طرف سے حملہ کیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مشرکین نے گھیرنے کی کوشش کی تو چند صحابہ کرام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے، اس میں ایک خاتون ام عمارہ رضی اللہ عنہا بھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اس وقت میں جس طرف بھی اپنے چہرے کو پھیرتا، اس وقت اپنے چہرے کو پھیرتا تو وہاں پر ام عمارہ کو پاتا کہ وہ میرا دفاع کر رہی تھی اور مجھ کو بچا رہی تھی۔ ام عمارہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ اس جنگ احد میں ان کا ایک ہاتھ تک بھی شہید ہو گیا تھا۔ یہ وہ خاتون تھی جو جنگ میں جا کر بالکل دشمنوں سے لڑا کرتی تھی۔ آج ہم دوسرے لوگوں سے اپنے آپ کو بڑے ہی متاثر ہوتے ہیں، دوسرے لوگوں سے بڑے ہی فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ وہ صحابیات ہیں جنہیں ہم فالو کرنا چاہیے، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین عورتیں اس دنیا میں جو بنائی وہ صحابیات تھیں۔ ان کے کارناموں کو، ان کے خدمات کو ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے اور ان کے طریقوں پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین، ہم گنہگار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم خطا کار ہیں، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما۔ الہ العالمین، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو مصیبت زدہ ہیں انہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما، جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما، جن پہ ظلم ستم و زیادتی ہو رہی ہے الہ العالمین ان کے ظلم سے انہیں تو نجات عطا فرما اور تو ان کے لیے کافی ہو جا۔ جو بے روزگار ہیں انہیں روزی کا ذریعہ عطا فرما، جو مالدار ہیں ان کے مال کی تو حفاظت فرما۔ جب تک ہمیں زندہ رکھنا ایمان ہی پر ہمیں زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان ہی پر ہمارا خاتمہ ہو۔ اس حال میں تو اس دنیا سے ہمیں اٹھانا کہ تو ہم سے راضی ہو چکا ہو، خوش ہو چکا ہو، اور ہمارے نام اعمال سے ہمارے تمام گناہ، خطا اور معصیت کو معاف فرما چکا ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأتم وأهم وأكبر